اللہ کے نام ایک خط، یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ یہ خط آج بھی گلستان میوزیم تہران میں محفوظ ہے۔ اس خط کا تعلق نظر علی طولقانی سے ہے، جو ناصر الدین شاہ کے زمانے میں ایک نادار دینی طالب علم تھا اور مدرسہ مروی تہران میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ نظر علی اپنی غربت کی وجہ سے کوڑے چھانتا اور اپنی خوراک تلاش کرتا۔ غربت کے ہاتھوں تنگ تھا۔ اسے خیال آیا کہ کیوں نہ اپنی غربت کے بارے میں اللہ کو ایک خط لکھ دیا جائے۔ اس نے سوچا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ وعدہ خلافی ہرگز نہیں کرتا۔ اس لیے اس نے اپنی عاجزی اور بھروسے کا اظہار کرتے ہوئے خط کا آغاز کیا۔ خط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی اور نظر علی نے اپنے خلوص کا اظہار کرتے ہوئے لکھا، میں آپ کا بندہ ہوں۔ چونکہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ زمین پر کوئی مخلوق ایسی نہیں کہ اس کا رزق نہ ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور آپ نے یقیناً وعدہ کیا ہے کہ آپ کبھی اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتے، لہٰذا میں بھی آپ کے ایک عاجز مخلوق کے طور پر آپ کی عطا کردہ رحمت کا طالب ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنی ضروریات کی تفصیل بیان کی، جن میں جو تفصیلات شامل تھیں وہ یہ ہیں: نمبر ایک خوبصورت متدین اور با وفا زوجہ۔ نمبر 2 پہ اس نے لکھا کہ ایک وسیع اور پرکشش گھر، ایک خادم، سواری کے لیے ایک ٹانگا، ایک باغ اور تجارت کے لیے مناسب سرمایہ۔ خط تو لکھ دیا، لیکن سوچ میں پڑ گیا کہ خط اللہ تک کیسے پہنچے گا۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ چونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، لہٰذا یہ خط بھی مسجد میں ہی چھوڑ دیا جائے۔ وہ اپنی دعا اور بھروسے کے ساتھ اس خط کو لے کر مسجد شاہ، جو اس وقت بازار تہران میں واقع ہے، کہ چھت پر چھوڑ آیا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، اللہ ضرور اس خط کو پڑھ لے گا۔ اگلی صبح شاہ ایران ناصر الدین شاہ کا شکار کے لیے روانہ ہونے والا کاروان مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا۔ ہوا چلنے لگی۔ اسی ہوا کے اثر سے نظر علی کا خط چھت سے اڑ کر سیدھے ناصر الدین شاہ، جو اپنے گھوڑے پہ سوار تھا، اس کی گود میں جا گرا۔ ناصر الدین شاہ نے جب یہ خط اٹھایا اور پڑھا تو اس کے دل میں حد درجہ حیرت اور متاثر کن احساس پیدا ہوا۔ شاہ نے شکار پہ جانا ملتوی کیا اور حکم دیا کہ اس خط کے لکھاری یعنی نظر علی کو ڈھونڈ کر شاہی محل میں لایا جائے۔ جب نظر علی کو لایا گیا تو ناصر الدین شاہ نے اس سے کہا، آپ نے یہ خط خدا کو لکھا تھا اور اب یہ خط خدا کی طرف سے ہمیں ملا ہے، لہٰذا ہم آپ کی مانگی ہوئی تمام چیزیں ایک ایک کر کے پوری کریں گے۔ اس حکم کی تعمیل میں شاہ کے احکامات کے مطابق نظر علی کی تمام مانگی ہوئی خواہشیں پوری کی گئیں۔ آج بھی یہ خط گلستان میوزیم میں محفوظ ہے اور ایک حیرت انگیز واقعے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں کئی اہم سبق سکھاتا ہے۔ اخلاص اور ایمان۔ ایک فقیر کا خدا پر بے پناہ ایمان اور یقین۔ خدا کی عنایت۔ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رزق کا بندوبست کرتا ہے اور اس کے وعدے میں کبھی کمی نہیں آتی۔ دعا کی طاقت۔ اگرچہ نظر علی کی درخواستیں مادی ہیں، مگر یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دعا اور اللہ پر ایمان رکھنے سے کوئی چیز ناممکن نہیں رہتی۔ یہ خط نہ صرف ایک تاریخی واقعے کی عکاسی کرتا ہے، بلکہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب ہم خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں یقین اور ایمان کے ساتھ درخواست کرنی چاہیے۔
مجھے امید ہے آپ کو یہ ایک واقعہ جو ایک تحریر کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا. مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کو ٹائملی ملتی رہیں. تھینک یو ویری مچ. ہیو اے نائس ٹائم اینڈ ٹیک کیئر.